السلام علیکم گڈ ایوننگ، میں ہوں مہر بخاری۔ فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری اور ملک کے تمام چیمبرز آف کامرس کی جانب سے شرح سود سنگل ڈیجٹ کرنے کے مطالبے کو مسترد کرتے ہوئے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی زرعی پالیسی کمیٹی نے شرح سود کو 11% کی شرح پر برقرار رکھنے کا اعلان کر دیا ہے۔ آج گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے نئے مالی سال کی پہلی مانیٹری پالیسی کا اعلان کیا ہے اور بتایا ہے کہ گزشتہ مالی سال ہماری مہنگائی کی شرح 4.5% رہی، جو کہ حکومت اور اسٹیٹ بینک کے مقرر کردہ ہدف سے معمولی کم تھی۔ خوردنی اشیاء کی مہنگائی میں بڑی کمی آئی، جبکہ توانائی کی قیمتوں میں کچھ کم رد و بدل ہوا ہے اور آگے چل کر اس کے بنیادی اثرات سازگار نہیں رہیں گے۔ اس کے اثرات اگلے سال سامنے آئیں گے اور ان عوامل کو دیکھتے ہوئے شرح سود 11% پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جو ہمارا پالیسی ریٹ ہے اس کو موجودہ سطح پہ برقرار رکھا جائے، جو کہ 11% ہے۔ پچھلی میٹنگ میں بھی اس کو مینٹین رکھا گیا تھا اور اس میں بھی آج بھی اس کا مانیٹری پالیسی کا جو سٹانس ہے اس کو کنٹینیو کیا گیا اور مانیٹری پالیسی نے جو ڈیسائیڈ کیا کہ ریٹ جو ہے وہ 11% پہ مینٹین کیا جائے۔ گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے مزید کہا ہے کہ بیرونی کھاتوں کا جائزہ لیا گیا۔ گزشتہ سال درآمدات کے ساتھ ساتھ برآمدات میں بھی اضافہ ہوا اور اسی اضافے کے پیش نظر معاشی سرگرمیوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ ساتھ ہی ترسیلات زر، کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس، جی ڈی پی گروتھ سمیت قرض کی ادائیگیوں سے متعلق بھی گورنر اسٹیٹ بینک نے بتایا۔ لاسٹ ایئر ایکسپورٹس جو ہیں وہ 4% سے تھوڑی اوپر بڑھی ہیں۔ ریمیٹنسز کا بہت اچھی آپ نے دیکھا گروتھ ہے پچھلے سال، ہمارے $8 بلین سے ریمیٹنسز جو ہیں وہ بڑھے ہیں۔ اس سال کے اندر اتنی زیادہ تیزی سے گروتھ تو نہیں ہوگی، لیکن ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ 38 بلین جو ہے یہ 40 بلین سے اوپر چلا جائے گا۔ پچھلے سال کے جتنی ہماری ڈیٹ سروسنگ تھی وہ ساری کی ساری آن ٹائم ہم نے پیمنٹس کی اور اس کے باوجود ہمارے ریزروز کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہوا۔ تو ہمارے ریزرو جو پچھلے سال 9 بلین سے تھوڑے اوپر تھے، 9.4 بلین کے قریب جون 2024 میں، وہ بڑھ کے اس سال 14.5 بلین ڈالر کے قریب جو ہے وہ ہو گیا تھا۔ اگلے سال میں انفلیشن جو ہے وہ 5 سے 7% کی رینج میں رہے گا، جو کہ ہمارا ٹارگٹ ہے اور گورنمنٹ کا بھی ٹارگٹ ہے۔ گروتھ ہے ہمارا جی ڈی پی گروتھ، ریئل جی ڈی پی گروتھ، اس میں نیکسٹ ایئر کے لیے ہمارا خیال یہ ہے کہ ہماری گروتھ جو ہے وہ 3.25 سے 4.25% کے درمیان رہے گی۔ گورنر اسٹیٹ بینک درست کہہ رہے ہیں کہ زر مبادلہ ذخائر میں اضافہ ہوا ہے، مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جون 2024 سے اپریل 2025 کے دوران $7.2 بلین مالیت کے ڈالرز بینکوں سے خریدے اور یہ خریداری آئی ایم ایف کے تعاون سے جاری معاشی اصلاحاتی پروگرام کے درمیان کی گئی، جس کا مقصد زر مبادلہ ذخائر کی تعمیر نو اور میکرو اکنامک استحکام کے حصول کو یقینی بنانا تھا۔ مگر اس خریداری کے باوجود ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپیہ دباؤ کا شکار دکھائی دیا۔ حالانکہ روپے کی قدر کنٹرول رکھنے کے لیے ڈالرز بینکوں سے خریدے گئے۔ مانیٹری پالیسی کمیٹی اجلاس سے قبل ماہرین نے توقع کا اظہار کیا تھا کہ شرح سود میں 50 سے 100 بیسس پوائنٹس کمی ہو، مگر ایسا نہیں ہوا۔ مانیٹری پالیسی کمیٹی نے زر مبادلہ ذخائر میں اضافے، مالیاتی آمدنی میں بہتری اور کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کے علاوہ خود مختار کریڈٹ ریٹنگ میں بہتری کا بھی ذکر کیا۔ ساتھ ہی مانیٹری پالیسی کمیٹی نے جی ڈی پی گروتھ اور مہنگائی سے متعلق بھی پیشن گوئی کی ہے۔ کمیٹی نے تخمینہ لگایا ہے کہ مالی سال 2026 میں مہنگائی کی شرح 5 سے 7% کے درمیان رہنے کی امید ہے، جبکہ جی ڈی پی گروتھ سے متعلق مانیٹری پالیسی کمیٹی نے تخمینے میں کچھ رد و بدل کیا ہے۔ کمیٹی کے مطابق یہ تخمینہ لگایا گیا ہے کہ اس سال ریئل جی ڈی پی 3.25% سے 4.25 کے درمیان رہنے کی توقع ہے۔ البتہ آئی ایم ایف نے پاکستان کی اقتصادی شرح نمو حکومتی تخمینوں سے کم رہنے کی پیشن گوئی کی ہے۔ آئی ایم ایف نے حکومت کے مقرر کردہ شرح نمو کے ہدف یعنی کہ 4.2% سے کم تخمینہ لگاتے ہوئے یہ پیشن گوئی کی ہے کہ پاکستان کی رواں سال معاشی شرح نمو 3.6% رہے گی۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ عالمی سطح پر مہنگائی میں کمی اور مالی حالات میں بہتری آ رہی ہے، لیکن جیو پولیٹیکل کشیدگی اب بھی عالمی معاشی استحکام اور اسٹیبلٹی کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ ساتھ ہی آئی ایم ایف نے خبردار بھی کیا ہے کہ ممکنہ بلند ٹیرف اور غیر یقینی صورتحال پاکستان سمیت عالمی معیشتوں کے لیے بھی خطرہ بن سکتی ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور حکومت شرح نمو میں اضافے کی پیشن گوئی کر رہی ہیں، مگر سرکاری اعداد و شمار بالخصوص ذرات سے متعلق ڈیٹا پر نظر ڈالی جائے تو ناظرین اصل صورتحال واضح ہوتی ہے۔ صحافی شہرام حق کی خبر کے مطابق جنوری تا جون 2025 کے دوران پاکستانی کسانوں نے 1.26 ٹریلین روپے سے زیادہ کا اجتماعی نقصان برداشت کیا۔ سب سے زیادہ نقصان چاول اور مکئی کے کسانوں کو ہوا۔
बड़ी फसलों की बरामदात में कमी हुई। मकई में 70%, केले में 69%, आम में 40% और प्याज और लहसुन में 31% की कमी वाक़ई हुई। इक्तिसादी सर्वे 2024-25 के मुताबिक पाकिस्तानी टेक्सटाइल सेक्टर की रीढ़ की हड्डी यानी कि कपास की फसल में 30.7% कमी वाक़ई हुई है। इसी पैदावारी गिरावट के नतीजे में मुल्क को सिर्फ 6 माह में $1.66 बिलियन की लागत से 8,500 मीट्रिक टन जिनिंग कॉटन दरामद करनी पड़ी। यहाँ ये बात आपको बतानी बहुत ज़रूरी है कि मुल्क में कपास की काश्त कम हो रही है और गन्ने की प्रोडक्शन में इजाफा हो रहा है कि जिसकी वाहिद वजह शुगर माफिया है जो इस सेक्टर को अपनी लपेट में लिए हुए है। नाज़रीन, इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में चीनी हुकूमती नरखों पर दस्तयाब है ही नहीं, 200 से 215 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। शुगर माफिया की इसी कार्टेल के खिलाफ हुकूमत ने एक्शन लेने का फैसला कर लिया है। सहाफी मुदस्सिर अली राना की खबर के मुताबिक हुकूमत ने शुगर सेक्टर को मरहलावार डीरेगुलेट करने का फैसला करते हुए तजवीज का हतमी मुसवदा तैयार कर लिया है जो आइंदा हफ्ते वजीर आजम शहबाज शरीफ को पेश किया जाएगा। जराये के मुताबिक नए मुजवजा फ्रेमवर्क के तहत हुकूमत सिर्फ 1 माह की चीनी की खपत के बराबर बफर स्टॉक ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए रखेगी और इसके अलावा चीनी की कीमतें या तरसील में सरकारी मुदाखलत नहीं की जाएगी। जराये के मुताबिक अगर डीरेगुलेशन के बाद कीमतें काबू से बाहर हुई तो हुकूमत की जानिब से बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत सब्सिडी का हुजम बढ़ाया जा सकता है ताकि कम आमदनी वाले तबके को रिलीफ फराहम किया जा सके। इसी तरह तजवीज़ में यह भी शामिल किया गया है कि सरप्लस पैदावार की सूरत में चीनी बरामद करने की इजाज़त दी जाएगी जिससे किसानों को बेहतर नर्ख मिलने का अंदाज़ा लगाया गया है। अब ये फ्रेमवर्क रवामा शुगर मिल एसोसिएशन की जानिब से शुगर सेक्टर को डीरेगुलेट करने के मुतालबे के बाद तरतीब दिया गया है। नाज़रीन, इसके अलावा हुकूमत ने मुल्क में कैश लेन देन के खात्मे के लिए पहले फेज में सरकारी मलकियती इदारों के लिए कैशलेस निज़ाम पर मुंतकली का हदम मुकर्रर कर लिया है। हमारे साथ दोनों मौजूआत पर बात करने के लिए हमारे इकॉनमी के रिपोर्टर मुदस्सिर अली राना मौजूद हैं। मुदस्सिर, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाई दीजिएगा, पहले पहल तो चीनी को डीरेगुलेट करने से मुतल्लिक क्या अपडेट है? 6 तजावीज़ दी गई, वो क्या है मुख्तसरन बताइए। साथ ही ये भी बताइएगा कि इस फैसले का चीनी की कीमतों पर क्या असर आप होते देख रहे हैं? शुक्रिया मैडम, जो तजावीज़ हैं वो तैयार कर ली गई हैं और ये तजावीज़ आइंदा हफ्ते के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी प्रेजेंट की जाएंगी। जो वज़ारत सन्नत व पैदावार हैं और वज़ीर तवानाई हैं अवैस लगारी और इसके साथ वज़ीर फूड सिक्योरिटी हैं, इस पे ये एक वज़ीर आज़म की जानिब से कमेटी तश्कील दी गई है जिसको चेयर कर रहे हैं वज़ीर तवानाई अवैस लगारी। वहां पर ये 5 से 6 प्रपोजल फाइनल किए गए हैं शुगर सेक्टर को डीरेगुलेट करने के लिए, क्योंकि अगर आप गुज़श्ता 10 सालों का रिकॉर्ड उठा के देखें तो हर साल यही हो रहा है कि पाकिस्तान पहले चीनी एक्सपोर्ट करता है और जब चीनी एक्सपोर्ट हो रही होती है उस दौरान प्राइसेस मेंटेन रहती हैं, लेकिन जैसे ही शुगर एक्सपोर्ट का